چینل رائٹر میدانہ کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ یہ آج سے ایک ڈرامہ سیریل، اس کا میں پہلے آپ کو سائنوپسس سناؤں گا، اس کے بعد اس کے میں نے جو اور 22 اس کی قسطیں ہیں، یعنی 22 ایپیسوڈ ہے، تو ہر ایپیسوڈ کا ایک الگ الگ سائنوپسس بھی ہے۔ تو پہلے میں پوری سیریل کا سائنوپسس سناؤں گا، پھر وہ 22 جو ایپیسوڈ ہیں وہ پورے ایپیسوڈ نہیں ہیں، ان کے سائنوپسس ہے، ایک پیج پہ ایک سائنوپسس اس کو لکھا گیا ہے۔ یہ میں نے ایک الگ انداز سے لکھا تھا، اور پھر 22 یہ سائنوپسس سنانے کے بعد اس کے 2 ایپیسوڈ بھی میرے پاس اس کے لکھے ہوئے ہیں، تو یہ میں آپ کو کہوں گا۔ تو یہ ویڈیو تھوڑی یہ بھی لمبی چلے گی۔ اس کا نام ہے ڈرامہ سیریل ایک رنگ دو روپ۔ تو یہ ایک رنگ دو روپ کا یہ ویڈیو نمبر 1 ہے۔ تو اس میں جو کردار ہے وہ ہے، ایک کردار ہے صابرہ خاتون، عمر ان کی 40 سال ہے، اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہے، اور جو مین کردار ہے ثنا کی والدہ ہے، سجاد احمد خان، یہ 45 سال کی عمر ہے، بزنس مین ہے، اور یہ ثانیہ کا والد ہے۔ ثنا کے مقابلے میں ثانیہ کا کردار ہے۔ تیسرا کردار ثنا خان، 18 سال کی عمر ہے، صابرہ کی بیٹی ہے، خوبصورت ہے، اور ثانیہ کی ہم شکل ہے۔ چوتھا کردار ہے ثانیہ احمد، یہ بھی 18 سال کی ہے، سجاد کی بیٹی ہے، یہ خوبصورت اور ثنا کی ہم شکل ہے، یعنی ثانیہ اور ثنا یہ دونوں ہم شکل لڑکیاں ہیں۔ وہ ایک ثنا جو ہے وہ صابرہ خاتون کی بیٹی ہے، اور ثانیہ جو ہے وہ سجاد احمد کی بیٹی ہے۔ یہ سنجیدہ اور سیریس وہ ہے سیریل ہے، ڈرامہ سیریل ہے۔ 5واں کردار اس میں عامر کا ہے، اس کی عمر 23-24 سال ہے، ہینڈسم ہے، اور یہ ثنا کا کزن ہے۔ 6واں کردار ہے شرجیل، یہ اس کی بھی 23-24 سال کی عمر ہے، یہ بھی ہینڈسم ہے، اور یہ ثانیہ کا کزن ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح بات ہے سنوبر، یہ 38 سال کی ہے، صابرہ کی بہن ہے، اور عامر کی چچی ہے۔ اسی طرح شگفتہ، یہ 48 سال کی ہے، سجاد کی بڑی بہن ہے، اور شرجیل کی والدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں اور بھی کافی کردار ہیں جو کہانی کے مطابق کچھ سین میں آئیں گے اور پھر وہ چلے جائیں گے، یعنی وہی ہوں گے، تو وقتی نوعیت کے کردار اس میں شامل ہوتے رہے گا۔ تو یہ ہوگی۔ اس کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں اس کا پوری سیریل کا سائنوپسس۔ یہ ہے کہ صابرہ خاتون ایک اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہے، ثنا اس کی بیٹی ہے، ثنا نے میٹرک میں اعلیٰ پوزیشن لی ہے، جس کی بنا پر اسے ایک اعلیٰ کالج میں اسکالرشپ مل گئی ہے، ایک مہنگا کالج ہے، ان کی طاقت نہیں ہے مالی پوزیشن کہ وہ اتنے بڑے کالج میں داخلہ لے سکے، لیکن اس کو اسکالرشپ ملی تو وہ داخلہ مل جاتا ہے۔ ثنا اپنی والدہ کے ساتھ کالج میں ایڈمیشن کے لیے آتی ہے۔ سجاد جو ہے وہ بھی ایک بزنس مین ہے، ثانیہ اس کی بیٹی ہے، ثانیہ نے بھی میٹرک کر لیا ہے، وہ بھی اسی کالج میں داخلے کے لیے اپنے والد کے ساتھ آتی ہے۔ ثانیہ اور ثنا دونوں ہم شکل ہیں۔ ثنا کو اکثر خواب میں ایک لڑکی کا حیولہ یعنی سایہ نظر آتا ہے، یہ سایہ ثنا کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ ثنا کو اس حیولے یا سائے سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ ایک محبت کا کھنچاؤ سا محسوس ہوتا ہے۔ بالکل یہی کیفیت ثنا کی طرح ثانیہ کی بھی ہے، اسے بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ حیولہ یا سایہ اس کے جسم کا ہی حصہ ہے، یہ حصہ اس سے جدا ہو گیا ہے۔ ثانیہ کو اپنے اسی گمشدہ حصے کی تلاش ہے۔ ثنا اور ثانیہ کی ملاقات کالج میں ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوتی ہیں، دونوں ہو بہو ایک دوسرے کا روپ ہے۔ کہانی کا نام بھی ہے ایک رنگ دو روپ، تو یہ اسی کے اوپر ہے۔
ثنا اور ثانیہ ایک دوسرے کو پا کر یہ محسوس کرتی ہے کہ ان کی تلاش اب ختم ہو گئی ہے۔ یہ دونوں اپنے آپ کو ایک دوسرے کا حصہ جو گمشدہ تھا وہ تصور کرتی ہے، گمشدہ حصہ تصور کرتی ہے، مگر یہ دونوں الجھ جاتی ہیں کہ یہ دونوں کیوں ایک دوسرے کا اٹوٹ انگ تصور کر رہی ہے۔ اٹوٹ انگ یعنی کہ ایک ہی جسم۔ ان دونوں میں آخر ایسا کون سا رشتہ ہے اور کون سا تعلق ہے، جبکہ صابرہ اور سجاد کا کوئی بھی ایسا تعلق انہیں نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ دونوں اپنے دونوں نادیدہ تعلق اور رشتے کی تلاش کی ٹھان لیتی ہے۔ یعنی یہ بولے یہ ہم شکل ہے، دنیا میں ہم شکل لوگ ہوتے ہیں مگر یہ ہو بہو ہے، اتنا ہم شکل مطلب کوئی سگی بہنیں ہوتی ہیں، جڑوا بہنیں وغیرہ، اور پھر یہ دونوں دوسرے کو خواب میں اپنے سے قریب آتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہیں اور وہ اپنے یہ ایک دوسرے کو تلاش ہی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کہانی کے کچھ حصوں میں یہ چیزیں چلیں گی۔ تو یہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے کہ اس تلاش میں ثنا سجاد کے بنگلے میں اور ثانیہ صابرہ کے معمولی گھر میں آتی ہے۔ یعنی یہ دونوں لڑکیاں ایک دوسرے کو چینج کرتی ہیں۔ ثانیہ جو امیر باپ کی بیٹی ہے وہ غریب صابرہ کے گھر میں جاتی ہے، اور ثنا جو غریب ماں کی بیٹی ہے وہ امیر باپ کے گھر میں چلی جاتی ہے۔ ہم شکل ہے، یہ دونوں اس کو پہچان نہیں پاتے۔ یہ کہانی کا ایک ٹوسٹ پوائنٹ ہے، یعنی یہ ٹرننگ پوائنٹ۔ دونوں ہم شکل ہیں، اسی لیے سجاد اور صابرہ ان دونوں کو پہچان نہیں پاتے۔ حامد ثنا کا کزن ہے، حامد ثنا کو پسند کرتا ہے مگر ثنا کو حامد کو زیادہ پسند نہیں ہے، جبکہ ثانیہ کو اس کا کزن شرجیل پسند ہے، مگر ثانیہ شرجیل کو پسند نہیں کرتی۔ یعنی جب گھر بدل کر جاتی ہے تو ثانیہ کو عامر اچھا لگتا ہے اور شرجیل کو ثنا پسند کر لیتی ہے۔ یعنی یہاں ایک یہ ان کی وہ ہیروئن والا ایک رومانس شروع ہو جاتا ہے۔ سجاد کی بہن شگفتہ ثانیہ کا رشتہ مانگتی ہے۔ ثانیہ کی جگہ ثنا ہے تو وہ گھبرا جاتی ہے۔ ثانیہ تسلی دیتی ہے کہ وہ شرجیل سے منگنی کر لے۔ شگفتہ ثنا کو ثانیہ سمجھ کر سمجھاتی ہے کہ وہ منگنی کے لیے ہاں کر دے۔ تب ثنا شگفتہ کو یہ شرط لگا کر کہتی ہے کہ وہ پہلے یہ بتائے کہ سجاد نے کوئی اور بھی شادی کی ہوئی ہے۔ پھر بڑی مشکل سے شگفتہ صرف یہ بتا پاتی ہے کہ سجاد کو طاہرہ یعنی ثانیہ کی والدہ سے بہت محبت تھی مگر اس کے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تب سجاد نے اولاد کی خاطر وقتی طور پر صرف اولاد حاصل کرنے کے لیے کسی عورت سے شادی کی تھی، مگر جیسے ہی تم پیدا ہوئی تو وہ تمہیں لے کر واپس طاہرہ کے پاس آ گیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ طاہرہ اس کی اصل والدہ نہیں ہے مگر سجاد اس کا حقیقی والد ہے۔ یعنی یہ بات ہوتی ہے کہ ثانیہ کا یہ اس حقیقت کے سامنے آتے ثنا اور ثانیہ مزید الجھن اور پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے۔ ثنا شرجیل سے منگنی کر لیتی ہے اور ثانیہ نقاب پہنے اس منگنی میں شامل ہوتی ہے۔ یہ دونوں کا جب بھی ایسا کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو ایک جو نقاب پہن لیتی ہے اور ایک سامنے آ جاتی ہے اس طرح، تاکہ وہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہم شکل ہے، خاص طور پہ ان کے والدین کو اور ان کے عزیز و اقارب کو۔ چند دن بعد سنوبر عامر کا رشتہ لے کر آتی ہے۔ تب ثانیہ سنوبر سے صابرہ کی حقیقت معلوم کرتی ہے۔ تب سنوبر بتاتے کہ ہم 3 بہنیں تھیں۔ اب وہ کہانی کھل رہی کہ ہم 3 بہنیں تھیں، ہم بہن غریب تھے۔ صابرہ اسکول ٹیچر تھی۔ صابرہ کو سجاد کا رشتہ آتا ہے۔ سجاد کو شادی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف اولاد چاہتا تھا، اس کے عوض وہ ایک خطیر رقم بھی دے رہا تھا۔ صابرہ نے ہم بہنوں کے اچھے مستقبل کے لیے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ قسمت نے 1 سال بعد صابرہ کو 2 جڑواں بچیاں عطا کی۔ اصل میں وہ ایک بیٹا یا بیٹی جو اس کو مل جاتی تو وہ لے لیتا تھا۔ اب قدرت کی بات یہ ہے کہ یہاں 2 بچیاں ہو گئی، تو یہ کہانی کا ایک دوسرا یہ ٹوسٹ پوائنٹ ہے۔
تو سجاد جو اس نے وعدے کے مطابق صرف ایک بچی کا وعدہ کیا تھا، تو وہ ایک بچی کو لے گیا، پھر تو اب دوسری بچی رہ گئی، تو صابرہ نے اس بچی کی خاطر جو رہ گئی تھی اس نے دوسری شادی نہیں کی۔ اچھا، سجاد نے بھی اس کو ابھی تک طلاق دی نہیں تھی، وہ چھوڑ کے بس چلا گیا، طلاق نہیں ہوئی ان کی، اور صابرہ نے طلاق کا مطالبہ بھی نہیں کیا، نہ اس نے کیا، یعنی یہ ایک چیز بھول بھلائیوں میں چلی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں صابرہ پھر شادی نہیں کی، ہم بہنوں کی شادی کر دی اور بقایا رقم ثنا کے نام فکس ڈپازٹ کروا دیا، اور ساری عمر محنت کر کے ثنا کی پرورش کی، یعنی جو رقم اس سے ملی تھی اس نے بہنوں کی شادیاں کر دی، اور جو باقی رقم بچی تھی اس نے ثنا کی شادی کی۔ ایک بچی جو اس کے پاس رہ گئی تھی وہ ثنا تھی، جو چلی گئی اس کا نام ثانیہ ہو گیا۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ اس نے اس کے نام پہ فکس ڈپازٹ وہ کروا دیے، تو اس میں کیا ہوگا، ان کو ایک یہ رقم محفوظ ہو گئی۔ اور پھر اس نے محنت کر کے ثنا کی پرورش کی، اس کی پرورش پر خرچ نہیں کیا، اس کی شادی کے لیے رکھ دیا تھا، اور وہ رقم کافی بڑی ہو چکی ہے۔ تب دونوں یعنی ثانیہ اور ثنا پر پوری کہانی واضح ہو جاتی ہے۔ طاہرہ چند سال بعد ہی انتقال کر چکی تھی، سجاد طاہرہ کی جگہ کسی عورت کو نہیں دینا چاہتا، اور صابرہ بھی اپنے اہل کی پاسداری کی وجہ سے کبھی سجاد سے ملنے نہیں آئی، حالانکہ اسے اپنی دوسری بیٹی کی بہت یاد آتی تھی مگر وہ نہیں آتی تھی۔ اب یہ دونوں بہنیں مکمل طور پر سجاد اور صابرہ کو ملانا چاہتی ہیں، مگر یہ دونوں کسی طور پر ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر یہی دونوں بہنیں ایک ڈرامہ کرتی ہیں، پھر بڑے ڈرامہ انداز میں ان دونوں کو آپس میں ملاتی ہیں، پھر ثنا، شرجیل اور ثانیہ اور عامر سے باقاعدہ سے منگنی کرتی ہیں، پھر یہ سب ہنسی خوشی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور یہ کہانی ہیپی اینڈ پہ ختم ہوگی۔ یعنی یہ ایک سیریل ہے، 22 ایپیسوڈ کی ہے۔ تو اگلی یہ یہاں پہ ہم نے ایک پوری سیریل کا سائنوپسس یہ پڑھ کے میں نے آپ کو سنا دی، وہ پوری کہانی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آئندہ اگلی ویڈیو میں، یہ ویڈیو نمبر 2 میں ہم اس کو جو ہے نا وہ اس کو یہ اس طرح کریں گے کہ اس کی 22 ایپیسوڈ بنیں گے۔ 22 ایپیسوڈ کا میں نے ہر ایپیسوڈ کا ایک سائنوپسس لکھا ہے، تو میں پہلے 22 ایپیسوڈ کے آپ کو سائنوپسس سناؤں گا، اور پھر اس کے 2 ایپیسوڈ میں نے الگ سے لکھ کے بھی رکھے ہیں، پھر وہ بھی آپ کی خدمت میں میں پیش کروں گا۔ تو کچھ یہ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہوگی، لیکن اس میں آپ کو ایک سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر ایپیسوڈ کا سائنوپسس کیسے لکھا جاتا ہے، اور یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ اس کے 2 ایپیسوڈ کیسے بنیں گے سائنوپسس کی روشنی میں۔ تو یہ ہے سیریل میں اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہر ایپیسوڈ کے سائنوپسس یہ بنا کے دیے جاتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ کار چل رہا ہے، تو ہم بھی اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس طرح میں نے یہ ایک چیز لکھ کے رکھی تھی، تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ میں نے خود پہلے لکھی تھی، تو پھر اب یہ کہ موقع ملا ہے تو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ سے بس ایک گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، اور اس چینل کو شوبز کے سے متعلق افراد ہیں ان تک اس چینل کو متعارف کریں، تاکہ وہ بھی اس چینل سے استفادہ حاصل کریں۔ میرے ڈسکرپشن کے اندر میرا ای میل آئی ڈی اور تمام لنکس موجود ہیں، کانٹیکٹ لنک۔ اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔